کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہتے مولانا میں نے اس رمضان میں 3 ختمے دیے. ماشاءاللہ بھائی اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن لکھا کہاں ہے؟ سلام عزیز خدا، سلام امید جہاں. کس حدیث میں، کس روایت میں ہے کہ بھائی رمضان کا مہینہ ہے 10 ختمے دو قرآن کے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہتے مولانا میں نے اس رمضان میں 3 ختمے دیے. ماشاءاللہ بھائی اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن لکھا کہاں ہے؟ میں نے 10 ختمے دیے. قرآن پڑھنا بہت ثواب ہے، اللہ اجر دیتا ہے، ایک ایک لفظ کے پڑھنے سے اجر دیتا ہے، لیکن صرف پڑھائی تجھے کسی مقام تک نہیں پہنچا سکتی. پورے مہینے میں زور ہوتا ہے میں 3 ختمے پڑھوں، 4 ختمے پڑھوں، جیسے موٹر وے پہ اسپیڈ سے گاڑی لگا کے اس نے جلدی جنت تک پہنچنا ہے. ایک ہی سورہ حمد کا ڈیلی آدھی آیت پڑھو، پر جتنے گھنٹے پڑھتے ہو نا اتنے گھنٹے اس آیت میں غور و فکر کرو. سمجھو کہ مثلا الرحمن الرحیم، یہ رحمان کیا ہے، یہ رحیم کیا ہے، رب العالمین کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، غیر المغضوب کیا ہے، ولا الضالین کیا ہے. یہ قرآن ہے، یہ میپ ہے زندگی کا. الف لام میم کیا ہے، کتاب لا ریب کیا ہے، یؤمنون بالغیب کیا ہے، یوقنون کیا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم. کون لوگ ہیں جن کے دلوں پہ مہر لگا دی جاتی ہے؟ کون ہے جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں؟ کون ہے جو منزل یقین پہ فائز ہو جاتے ہیں؟ ہزاروں سینکڑوں حدیثیں ہیں جو اہل بیت نے ان آیات کی ذیل میں بتائی ہے کہ بندہ ڈیلی اگر 2 لفظ بھی قرآن کے پڑھے پر اس پہ کیا کرے، غور و فکر کرے. آپ محسوس کریں گے آپ کا علمی وزن بھاری ہو رہا ہے، اندر ایک لذت آ رہی ہے، روح کو غذا ملے گی. اب جب سمجھ کے قرآن پڑھو گے پھر وہ جو ثواب ملے گا. کیوں کہا کہ 2 رکعت نماز اگر کوئی خلوص کے ساتھ پڑھے خدا اس پہ جنت کو کیا کرتا ہے، واجب کرتا ہے. چھوٹی سی مثال دوں، خدا بندے کے عمل کو نہیں دیکھتا، بندے کے عمل کی نیت کو دیکھتا ہے. یہ نہیں دیکھتا آپ نے کتنا قرآن پڑھا، کتنی مجلسیں پڑھی، کتنی مجلسیں سنی، کتنی دیر ماتم کیا، کتنی دیر نوحہ پڑھا، کتنی بار کربلا گئے، کتنی. اللہم لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه